یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے، آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے، آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا، روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا، تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا۔ تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ روزے کا رکن باہر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا، پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لهم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لهم فی القیام الا السحر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ روزہ بہرحال ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے۔ نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں، حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں۔ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ، وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران، اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تو اس کو بیان کر دیا ہے۔ روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں، کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں، چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا، ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا، تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزے دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی، اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے، تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے۔ روزہ توڑنے سے مطلب رمضان کا روزہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، ایک روزے کا بھی درمیان میں ناغہ ہو گیا چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے، جیسے مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں، تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا، اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد، جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56 یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً، تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے، تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا۔ رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں؟ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راولپنڈی سے۔ نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں، سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں۔ روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا،
روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے. اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں, لیکن منہ بھر کے کلی کریں. کلی کریں منہ اچھی طرح بھر کے, نہ تاکہ فرض کلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے. غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں. عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے, روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. نعمان حمید ایبٹ آباد سے. خواتین کو چاہیے تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں. لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی, پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے, تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے. کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو, ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے. لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے.